वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि फ़ितना और ख़वारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ गया है। सरहद पार से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। सरहद पार से होने वाली कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दुश्मन हमें नुकसान पहुँचाने के लिए कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। खैबर पख्तूनख्वा में खारिजी घुसपैठिए मुल्क के अमन के दुश्मन हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि बाहर बैठे एजेंट और दोस्तनुमा दुश्मन सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस्लामाबाद पर यलगार और चढ़ाई हुई, रेंजर्स के जवान शहीद हुए, सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान उठाया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सोशल मीडिया पर हक़ाइक़ को मस्ख़ करके प्रोपेगेंडा किया जाता है। सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बना दिया गया है कि पाकिस्तान पर सवालात उठ रहे हैं। सरहद पार से जो पाकिस्तान पर जो अभी चंद दिन पहले जो हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, और यहाँ पर उनके जो घुसपैठिए पाकिस्तान में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर TP के बाज़ इलाकों में और बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ़ किस्म की वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साज़िशें बुनी जा रही हैं, उनमें जो ख़ारजी हाथ, उसका हमें अच्छी तरह इल्म है कि कौन कौन ममालिक उनको वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रही है। उसके साथ साथ जो फ़ितना अल ख़वारिज जो है, इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। पाकिस्तान से बाहर जो एजेंट बैठे हैं, पाकिस्तान दोस्त नुमा दुश्मन जो बाहर बैठे हैं, और जिस तरीके से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये एक बज़ात ख़ुद एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। इस्लामाबाद पर जो जलगार हुई, जो चढ़ाई हुई, उसके नतीजे में जो सोशल मीडिया ने जो कुछ एक तूफ़ान उठाया झूठ का और फैक्ट्स को उसको डिस्टॉर्ट करने का, मैं समझता हूँ कि हालिया वक्तों में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। तो इसको अगर हमने काउंटर ना किया तो आपकी तमाम जो आपकी काविशें हैं, आपकी मसाई है, वो बिल्कुल वो दरियाबर्द हो जाएंगी। जब यहाँ पर इस्लामाबाद में चढ़ाई हुई तो वो जो रेंजर्स के जो जवान जो बेचारे शहीद हुए, उनके बारे में किस तरह की झूठी खबरें घड़ी गई। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि 26 नवंबर को इतना बड़ा सान्या हुआ, वज़ीर आज़म के लिए मुनासिब नहीं कि एपेक्स फोरम पर इसका इनकार करे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इस तरह की बातों से इज्तिनाब करना चाहिए, अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बात करनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि दहशतगर्दी की जिम्मेदारी किसी और पर डालने के बजाय हल का सोचना चाहिए। सरहद पार से आने वाले अनासर को रोकना जिनकी जिम्मेदारी है वो पूरी करें। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बावजूद ग्रुप्स आ रहे हैं, जरगे के ज़रिए हमें किरदार अदा करने का मौका दिया जाए। 26 नवंबर के बाद ये पहली मीटिंग थी, तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ही ये बात छेड़ दी कि ये जो है बताया जा रहा है कि जी यहाँ पर गोलियां चली हैं और शहादतें हुई हैं, और जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने अपना फ़र्ज समझते हुए मैंने वैसे भी बात करनी थी, लेकिन शुक्र है कि उन्होंने खुद ये बात शुरू कर दी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की बातचीत ऐसे एपेक्स फोरम के ऊपर करना बिल्कुल नामुनासिब है एक मुल्क के वज़ीर आज़म के लिए। इस तरीके की बयानात जो चल रहे हैं हुकूमत की तरफ से, इनसे इज्तनाब करना चाहिए। तमाम सूबों ने और बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर सब ने यही तैयार किया है कि मिल के हमने जो है टेररिज्म का मुकाबला करना है, और किसी भी सूरत में टेररिज्म जो है इस मुल्क में जो है हमने बर्दाश्त नहीं करनी। पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है चाहे अक्रॉस द बॉर्डर है, हम आखिरी हद तक जाएंगे और अमन कायम करके एकदम लेंगे। अफगानिस्तान के हवाले से भी ये बात हुई है कि मैंने उनसे यही कहा कि अब तक चूँकि जो एंगेजमेंट है अफगानिस्तान के साथ वो एज अ जिरगा नहीं हुई, एज अ गवर्नमेंट हुई है। तो गवर्नमेंट ही करती है मुज़ाकरात, लेकिन अगर हमें मौका दिया जाए और एज अ जिरगा जो है हम भी अपने लोगों को, कबाइल को साथ इन्वॉल्व करें और उनके साथ बातचीत करें, तो एक अच्छी कोशिश हो सकती है, और हम उसमें अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि एपेक्स कमेटी का इजलास इसकी कार्रवाई खुफिया होती है, किसी को भी एपेक्स कमेटी की कार्रवाई पर तबसरा नहीं करना चाहिए। एहसन इकबाल से सवाल किया गया कि क्या अली अमीन गंडापुर ने एपेक्स कमेटी में जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया। एहसन इकबाल ने जवाब दिया कि अली अमीन गंडापुर हमारे मोहतरम हैं, उनकी मुश्किल का हमें एहसास है। अली अमीन गंडापुर को 2 कश्तियों में चलना पड़ता है, कुछ बयानात सियासी होते हैं और कुछ काम होता है जो सरकारी होता है। एहसन इकबाल ने कहा कि सरकारी और सियासी काम का फ़र्क जानकर जियो। देखिए, एपेक्स कमेटी की जो कार्रवाई है वो एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है कि वो कॉन्फिडेंशियल होती है। तो मेरा ख्याल है कि किसी को भी उस कार्रवाई पे कोई तबसरा नहीं करना चाहिए।
تو اس لیے میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں. وہ تو یہ بھی کہہ رہے جوڈیشل کمیشن بنانے کی آج اس نے وہاں بھی بات کر دی. دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب ہمارے محترم ہیں, ان کی مشکل کا ہمیں احساس ہے کہ وہ 2 کشتیوں میں انہیں چلنا پڑتا ہے. ایک طرف انہیں بحیثیت وزیر اعلیٰ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں, دوسری طرف انہوں نے اپنی پارٹی کو بھی خوش رکھنا ہے. تو کچھ بیانات ہیں جو سیاسی ہوتے ہیں اور کچھ کام ہوتا ہے جو سرکاری ہوتا ہے. تو سرکاری اور سیاسی کا فرق جان کے جیو. آخری چھوٹا سوال سر, ان کے مطالبات جائز ہیں سر؟ ان کے مطالبات جائز ہیں سر؟ یہ ابھی چونکہ مذاکرات ہو رہے ہیں نا, اس کے اوپر مذاکرات کی کمیٹی فیصلہ کرے گی. چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ندیم اسلم چودھری نے کہا ہے کہ کل گاڑیوں کا پہلا قافلہ سامان رسد لے کر پارا چنا روانہ ہوگا. پولیس قافلوں کی حفاظت کرے گی. دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی معاونت کریں گے. ندیم اسلم نے کہا کہ صوبائی و وفاقی حکومت معاہدے کی کامیابی کے لیے مکمل تعاون فراہم کریں گی. امن کمیٹیاں کسی کو قافلے یا معاہدے کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گی. حکومت یہ جانتی ہے کہ وہاں پر خوراک, ادویات اور باقی ضروریات کی قلت ہو رہی ہے, اور اس لیے تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پہلا قافلہ صبح کرم کے لیے روانہ ہوگا. اور اس قافلے کو حفاظت کے ساتھ پہنچانے کے لیے جہاں پولیس نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, وہاں ان امن کمیٹیوں نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور کسی شر پسند کو اجازت نہیں دینی کہ وہ کسی طرح سے بھی اس قافلے کے اوپر یا اس معاہدے کی جو شرائط ہیں اس کو خراب کرنے کی کوشش کر سکے. پی ٹی آئی کے رہنما شیر افضل مروت نے کہا کہ نظر آ رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور دیگر قیدیوں کی رہائی عنقریب متوقع ہے. بانی پی ٹی آئی کے باہر آنے کی صورت میں احتجاج کی قوت 10 گنا بڑھ جائے گی, اس لیے حکومت کچھ ضمانتیں چاہتی ہے. بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کئی مواقع پر براہ راست بھی رجوع کیا گیا تھا. پہلے بتایا گیا تھا کہ بانی کو نتھیا گلی شفٹ کیا جائے گا اور ریسٹ ہاؤس کی صفائی ستھرائی بھی ہو گئی تھی. شیر افضل مروت کا تفصیلی انٹرویو دیکھیے رات 10 بجے پروگرام آج شاہزیب خان زادہ کے ساتھ میں. تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عدالتی سسٹم کے تحت ہی باہر آئیں گے. اگر بانی پی ٹی آئی کو سزا ہو گئی اور حکومت کی جانب سے سنجیدگی دکھائی دی تو مذاکراتی عمل جاری رہے گا. پی ٹی آئی کے مطالبات پر حکومت نے مثبت جواب دیا تو بانی پی ٹی آئی سول نافرمانی کی تحریک کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے. 2 چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں اسیروں کے حوالے سے اور 9 مئی اور 26 کے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے. اگر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور اس میں کوئی پیش رفت نظر آئی خان صاحب کو تو اس پہ وہ دیکھتے ہیں کہ then he might think about revising this decision, not before that. اگر ہم سزا کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ سزا ہو بھی جاتی ہے تو ہم اس کو ڈسرپٹ نہیں کریں گے, تو پھر میرے خیال میں کہ سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ ان کو بھی برداشت کرنی چاہیے. سول نافرمانی کی تحریک ہے, یہ کوئی پاکستانی عوام یا پاکستان کے خلاف نہیں, یہ اس بوگس نظام کے خلاف ہے, یہ اس بوگس پارلیمنٹ کے خلاف ہے, ان سب لوگوں کے خلاف ہے جو فارم 47 کی پیدائش ہے. مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ کل مذاکراتی کمیٹی میں علی امین گنڈا پور نے یہ کہا کہ ہمارے 45 لوگ مسنگ ہیں. جب ان سے لسٹ مانگی گئی تو انہوں نے کہا لسٹ ہمارے پاس نہیں, آپ کو دے دیں گے. علی امین نے کہا کہ ہمارے 13 لوگ قتل ہوئے ہیں, ان سے ان لوگوں کی لسٹ مانگی تو وہ بھی نہیں دی. جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ مذاکرات میں پی ٹی آئی خود تاخیر کر رہی ہے. ان کو تجویز دیں گے کہ 28 فروری تک ڈیڈ لائن لے جائیں. دیکھیں, وزیر اعظم نے جو 26 نومبر کے حوالے سے جو پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف جو ہے وہ دنیا بھر میں کیا گیا, اس کی انہوں نے نشاندہی کی یا اس کو انہوں نے انڈیکیٹ کیا, تو اس میں کون سی نامناسب بات ہے؟ کیا یہ پروپیگنڈا ہوا نہیں ہے پوری دنیا میں؟ کل مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ میں علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ کہا کہ جی ہمارے 45 لوگ جو ہیں وہ مسنگ ہیں. تو جب ان سے لسٹ مانگی گئی تو انہوں نے کہا جی لسٹ ہمارے پاس نہیں ہے, وہ ہم آپ کو دیں گے. 13 لوگ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو ہے وہ قتل ہوئے ہیں, ان کی لسٹ مانگی گئی کہ جی بتائیں کون لوگ ہیں, وہ بھی لسٹ کوئی موجود نہیں تھی. انہوں نے 15 دن جو ہے انہوں نے خود جو ہے وہ ضائع کیے ہیں یا لے لیے ہیں. تو اب انہیں میرا خیال ہے 31 جنوری کی بجائے انہیں اب 28 فروری کی ڈیٹ جو ہے نا وہ وہاں تک ان کو بڑھانا چاہیے.
پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات اور پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے محمود خان اچکزئی کے بیان پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ محمود اچکزئی جیسے سینئر اور قابل احترام سیاستدان سے ایسی خلاف حقیقت گفتگو کی توقع نہیں تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ شہباز شریف نے 3 بار وزارت عظمیٰ کی پیشکش ٹھکرائی لیکن بڑے بھائی سے بے وفائی نہیں کی۔ شہباز شریف نہ صرف اپنے بھائی کے ساتھ ہر طوفان میں ڈٹ کر کھڑے رہے بلکہ ہمیشہ ان کے ساتھ جیل بھی گئے، بدترین ثبوتیں برداشت کی۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے مخلص برادرانہ رشتے میں دراڑ کی قیاس آرائیاں 40 سال سے جاری ہیں جو ہمیشہ جھوٹ اور پروپیگنڈا ثابت ہوئیں۔ شہباز شریف واحد مثال ہیں، وزیر اعظم کی کرسی پر بھائی کی وفاداری کو ترجیح دی۔ شہباز شریف اخلاص کے امتحان میں ہمیشہ کھرے اترے ہیں۔ کراچی انٹر بورڈ کے چیئرمین امیر حسین قادری کو عہدے سے کیوں ہٹایا گیا، معاملہ الجھ گیا۔ حکومت سندھ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں امیر حسین قادری سے بیرون ملک دورے کی وضاحت طلب کی گئی ہے۔ ان سے پوچھا گیا ہے کہ بیرون ملک سفر سے پہلے کنٹرولنگ اتھارٹی سے پیشگی منظوری لینا ضروری تھا۔ 7 دن کے اندر اپنی پوزیشن واضح کریں۔ دوسری جانب پروفیسر امیر حسین قادری نے میڈیا کو جاری وضاحتی بیان میں اپنے بیرون ملک دورے سے متعلق کوئی ذکر نہیں کیا بلکہ کہا کہ وہ انٹرمیڈیٹ سال اول کے نتائج پر طلبہ کو مطمئن کرنے کو تیار ہیں، مکمل ذمہ داری سے کہتے ہیں کہ نتائج میرٹ کے مطابق ہیں۔ پروفیسر امیر حسین قادری کا کہنا ہے کہ شکایات موصول ہونے کے بعد نتائج کا دوبارہ جائزہ لیا گیا، طلبہ کے اطمینان کے لیے جوابی کاپیاں بھی دکھانے کو تیار ہیں۔ اسکروٹنی میں طلبہ کی مرضی کے پروفیسر کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ کراچی کے ضلع غربی سے شہری کی شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کے کیس میں ملوث پولیس اہلکار سمیت 7 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایس ایس پی اے وی ایل سی انیل حیدر کا کہنا ہے کہ ملزمان نے شہری کے اکاؤنٹ سے $3,40,000 اپنے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کیے۔ ملزمان عادی جرائم پیشہ اور اسے قبل بھی جیل جا چکے ہیں۔ مغوی شہری کرپٹو کرنسی کا کاروبار کرتا ہے، 25 دسمبر کو اسے اغوا کیا گیا تھا۔ ترجمان وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ ویلتھ فنڈ قانون میں ترمیم پر کام جاری ہے، قانون کے مسودے پر IMF کی مشاورت سے کام کر رہے ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ IMF کے ریاستی اداروں کی نجکاری کے بعد حکومتی ریونیو میں کمی پر خدشات ہیں۔ ترمیم کا مقصد شفافیت، SOPs کی فروخت کے لیے مسابقتی عمل یقینی بنانا تھا۔ IMF سے رابطے میں ہے اور ترمیم کا مسودہ جلد تیار ہو جائے گا۔ دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF نے گورننس ڈھانچے اور فنڈ کے قانونی مینڈیٹ پر اعتراض اٹھایا تھا۔ 2023 میں PDM حکومت نے SOEs کی فروخت کے لیے ویلتھ فنڈ ایکٹ نافذ کیا تھا۔ ابتدائی طور پر قانون میں ترمیم کے لیے اکتوبر کے آخر کی ڈیڈ لائن تجویز کی گئی تھی۔ وزارت خزانہ کی درخواست پر دسمبر کے آخر تک کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی تھی۔ وزیر اعظم نے میری ٹائم سیکٹر پر ٹاسک فورس کی اہم سفارشات کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بحری امور کی بحالی اور بہتری کے لیے پاکستان میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی کے قیام کی منظوری کی گئی ہے۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ، پورٹ قاسم اتھارٹی اور گوادر پورٹ اتھارٹی میں پروفیشنل چیف ایگزیکٹو آفیسرز کی تقرری کی منظوری دے دی گئی ہے۔ سفارشات میں PNSC کے حصص کی آف لوڈنگ یا مکمل نجکاری کی تجاویز شامل کی گئی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی خریداروں کے بجائے پاکستان کے نجی شعبے کو PNSC میں حصص کی پیشکش کی جائے گی۔ چینلز کی صفائی اور فنڈز کے لیے قومی ریجنگ پلان تیار کر لیا گیا ہے۔